پہلا پارا تے ذکر مصطفیٰ ہے، دعائے خلیل موجود ہے تے دعائے خلیل دے اندر میرے نبی دا ذکر ہے۔ دوسرا پارا ذکر مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتے نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ مسجد قبلہ تین مدینے چ موجود ہے۔ اللہ تھانو سارے انو مدینے لے جائے، ایسے مہینے ہی لے جائے۔ اچھی کہہ دو آمین۔ اللہ ماننو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیا، دل لگدا نہیں پاکستان اندر، میری جان مدینے دی جان اندر، وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر، جا زیارت پاوا مدینے دیا، دسا مدینے دا کی سونا، کر کر سونا، جی جی سونا، دل کھچ دیا وانگ مشوکاں دے، پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیا۔ اللہ اللہ یہ شربت سمدل کس کم دائے، پانی پین والا زمزم دائے، مکے وچ جا کے پانی پیوا، نالے کھجوراں کھاوا مدینے دیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پارا دوسرا یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اے میرے محبوب اسی تھانو او علم سکھایا جڑا اس تو قبل تسی جان دے نہیں سو۔ اگر آقا پہلے ہی جان دے سن، نبی نو پہلے ہی علم غیب سی، پھر اللہ نے سکھایا کی؟ بولیے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے محبوب جی اسی تھانو او سکھایا ہے جڑا اس تو پہلے تھانو علم نہیں سی۔ اگر یہ عقیدہ رکھیا جائے نا کہ آقا نو علم غیب ہے، پھر وحی دا سلسلہ ختم ہے، پھر وحی دی ضرورت نہیں رہی دی، کیونکہ جبریل نبی علیہ السلام نو آن کے دسیا کر دے سن، پھر پتہ لگدا سی۔ جس طرح صحیح بخاری دی روایت ہے، آپ نماز پڑھا رہے نے، جوتی دے تھلے پاسے نا گندگی لگی ہے، تے آپ سجدے دی حالت نے، جبریل نے آن کے دسیا اللہ دے رسول تھوڑے جتی دے تلوے نو گندگی لگی ہے، آپ نے وہ جتی نماز دی حالت چی اتار دیتی۔ یہ حدیث بین دلیل ہے کہ پیغمبر نو اپنی جتی دے تلوے دا بھی پتہ نہیں لگدا جب تک عرش والا خدا رضا سے۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیہ نے کتاب التوحید صحیح بخاری، جنہیں کیا نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا انہیں بھی جھوٹ بولے ہیں، جنہیں کیا نبی پاک نو علم غیب ہے انہیں بھی جھوٹ بولے ہیں۔ اور سورۃ الانعام دی آیت نمبر 50 ہے، میں آگے چل کے پڑھنا۔ پارا تیسرا ذکر مصطفیٰ، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ گل کدو ہو رہی ہے؟ جدو 1,24,000 انبیاء دیا روح اللہ نے عالم ارواج کٹھا کی تھا، زمین آسمان دا نظام اجے باہر سے وضوح نہیں آیا، کاف کون دیا منزلہ اجے پہلیاں سل
جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سب سال زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے ہود انبیاء دی جماعت تھانوں کلاہ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا دنیا تے بھیج دیا تھوڑیاں نبوتاں ادھر میرے وال ویکھو کتاباں شریعتاں امامتاں خطابتاں صحیفیاں دا نظام جاری اور ساری ہوئے ایسے دوران میرا رسول آ جائے سمہ عربی گرامر دی روح نہ تراخی واسطے ہوتا ہے اگے نون سکیلہ دا لے آکے نا رب پار پا کے نبیاں نہ گل کر رہے وزن پا کے فرمایا تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے پھر اسے دوران میرا رسول آ جائے وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے کہ اللہ جی ایسا کی کرنا ہے فرمایا او دیان تو بعد تسا اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلانے کتاباں دیا مورا نہیں چلانیاں اپنی شریعتاں دا نظام نہیں چلانا سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعہ دار بن جانا ہے یہ کنہ نو کیا جا رہے ہیں بولو مولویاں نو نہیں نبیاں نو ہونا کلمہ دنا بندے بیٹھے ہو آقا دے آن تو بعد اور قیامت تک نواں نبی آ سکتا ہے کوئی شریعت چل سکتی بولو کسے نبی دا صحیفہ کتاب چل سکتی تے جے کسے نبی دی نبوت تے شریعت کسے نبی دا صحیفہ کتاب نہیں چل سکتی تے مولوی دی فقہ چل سکتی کسے مولوی دا قول فتوہ چل سکتا ہے نہیں چل سکتا قیامت تک نواں نبی نہیں آنا اسی نبی دی آخری امت ساڑھے تو بعد قیامت تک کوئی امت نہیں قرآن آخری کتاب ہے اور قیامت تک کوئی نوی کتاب نہیں نبی دا دین آخری دین ہے قیامت تک نواں دین نہیں نبی دی نبوت آخری نبوت ہے اور قیامت تک نواں نبی نہیں جیڑا آئے گا نا وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا نبی نہیں ہو سکتا بول دے رہے وہ کنجر ہو سکتا نبی ہاں کنجر مرتد ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے بے ایمان ہو سکتا ہے شیخ چلی ہو سکتا ہے انگریز دی بلی ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا نہ سی نبی ماننے اور بھائی قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے کتے ہونا ہے دمشق دے اندر ایک مینارہ ہے سفید رنگ دا وہ بن گیا ہے آقا نے فرمایا سی قرب قیامت بنے فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی حضرت امام مہدی مسلح تے کھڑے ہونگے تے فرشتیاں دے پران دے اتے اسرا ہاتھ رکھے ہونگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا اس مینارے تے سیڑھی لا کے حضرت عیسیٰ نو مومنین اتارنگے زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا سر دے والا چو پانی نچر رہا ہوئے گا امام مہدی جنہ دا صلی اللہ محمد بن عبداللہ وہ مسلح امامت تے کھڑے ہونگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھنگے مسلح چھڑ کے پرا ہو جانگے آکھنگے آجو تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آندے نے نماز تسی پڑھاؤ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا تھوڑے مگر پڑھنا آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا بلکہ محمد دا امتی بن کے آیا ہوا کی بن کے آیا اصل جڑے حضرت عیسیٰ نے نا وہ کہہ رہے نے میں امتی بن کے آیا
تے جیڑا ایک امتی مرتد بے ایمان ہے نا انہیں 1891 دے اندر جدو پہلیاں 2 کتاباں لکھیاں نا ایک ازالہ اوہام تے فتح اسلام وہ دے اندر انہیں 1891 چ پہلا دعویٰ یہ کیتا کہ میں عیسیٰ بن گیا ہے اور ایک کتاباں چھپیاں پریس دے اندر شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی اسی پریس والے دسیا مولانا وہ مرزا غلام احمد نے دعویٰ کر دیتا میں عیسیٰ بن گیا 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اور بعد تحریک ختم نبوت مولانا آغا شورش کاشمیری نے بھی لکھی ہے کہ جدو میں تحریک ختم نبوت دا آغاز لگا نا کتاب دا کر میں کہا میں پتا کرا پہلا بانی کون ہے آدھے نے کتاباں نو چھانیا اینڈ تے نتیجے تے پہنچیا پہلا بانی شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے تحریرن مرزے تے کفر دا فتوہ جنہیں لایا وہ کون سی سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ تحریرن لکھ کے دیتا پھر اس فتوے نو پیدل چل کے ہندوستان دیا بستیاں تے شہرہ 200 علماء نے سیر کروائے مولانا محمد حسین بٹالوی نے اور روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ مرزے نے خود لکھیا ہے میرے تے سب تو پہلے کفر دے 2 فتوے لان والے 2 وہابی مولوی سن ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے آگے آئیے رحمت اللہ امرتسر دی عیدگاہ سب تو پہلے مرزے نہ مبالغہ کنے کیتا ہے بولو کنے کیتا ہے صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پہلا مبالغہ مرزے نہ کیتا مرزا 1908 چ مریا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ 1917 فوت ہوئے یہ صوفی صاحب نے پہلا مبالغہ اور یہ 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے کنے دیتا ہے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے 1898 دے اندر ایک کتاب لکھی تائید اسلام او دے اندر کیا مرزا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا عیسیٰ نے ہونا ہے انہیں 40 سال زندہ رہنا ہے شادی کرنی ہے موت عرب چونی ہے جنازہ مسجد نبوی چوڑا ہے دفن انہیں نبی پاک دے روزے چوڑا ہے تو آنا میں عیسیٰ بن کے تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے میری پشیر کوئی ہے کہ تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا اور مرزا پھر اس تو بعد 10 سال زندہ رہے ہیں مکہ بھی نہیں ویکھ سکیا مدینہ بھی نہیں ویکھ سکیا مرزے نے سب تو پہلے مناظرہ کنے کیتا ہے 1893 جدو انہیں اشتہار خود چھپائے اتے لکھا چیلنج 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 میرا چیلنج میرے نہ مناظرہ کرو حنفی دیوبندی تے حنفی بریلوی نیڑے نہیں ہٹ جاندے وہ بتا کو کی آندہ سی آندہ ہی توہیف تے امام ابو حنیفہ دے مقلد ہو نا تو ہاں بھی تے نبی دے مقابلے سے امام ابو حنیفہ رو پیش نہیں کی تھا اوتھے لاجواب ہو جاندے سے وہ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سی مولانا قاسم نوتوی بھی زندہ سی توجہ میرے والے مناظرے دے میدان چ کون آیا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ 11 دن تک مناظرہ ہویا 12ویں دن مرزا کے چڑھ کے نسیا مولانا فرمان لگا اور آ گل سن میری بھی میرا بھی ایک چیلنج ہے بھی قبول کر لے کہنے لگا جی کیڑا ہے اے ساڈے کال میں دین دا مبالغہ کر مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جے محمد حسین بٹالوی مسلک حل نہیں چھڑ دے گا نعرہ تکبیر مسئلے کے حقیار حدیث مولانا یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر توجہ ہن او کیڑی شخصیت سی جدے بارے چ ادھر میرے وال ویکھو اہل حدیثو اپنی تاریخ اور اکابر نو یاد رکھو فرنٹ مور میں کہنا دیوبندی بریلوی دیوبندی یعنی کہ حنفی جنہیں نے حنفی دیوبندی حنفی بریلوی سب نے ختم نبوت چ کم کیتا میدان چ اسی انکار نہیں کرنے
لیکن فرنٹ مورچیاں دے اندر اگر لڑے نے تے اہل حدیث تے اکابر لڑے. ہن کیڑی شخصیت سی جدے بارے چ مولانا نے کیا بولو وہ پتہ جی مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. گل دی سمجھ آ رہی جی انہاں نو موت کتھے آئی ہے مسجد نبوی دے اندر سجدے دی حالت دے اندر روضۃ من ریاض الجنہ چ فوت ہوئے. انہاں دی قبر جنت البقیع چ بنی. ایڈے کو پائے دے ولی تے تقوی دے پہاڑ سن. جدو انہاں نو پتہ لگا نا بھی محمد حسین بٹالوی نے 10 دن دا ٹائم دیتا ہے مرزے نو کہنے لگے محمد حسین وہ اینو 10 دنوں دا ٹائم بڑا لمبا دے چھڑیا ہی اینو کنجر نو 3 دن دینے سنے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا سی. گل دی سمجھ آ رہی جی کوئی جدو مرزے نو پتہ لگا بھی میرے بارے چ مولانا محی الدین نے گل کہی ہے وہ کہنے لگا انہیں میری گستاخی کی تھی انہیں کر اولاد نہیں ہو سکتی یہ میری پشیر کوئی ہے. اچھا بھائی تینوں کیویں پتہ ہے میرے تے ایک فرشتہ وہی لے کے آندا اوندا نام ہے ٹیچی. ٹیچی انہاں دے کتاباں وچ لکھیا بول دے نہیں کی نام ہے ٹیچی. ٹیچی نا ویکھو فرشتے دا کیسا ہے جننے فرشتے نے نہ آسماناں دے کہے فرشتے دا نام ٹیچی. ٹیچی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. اچھا جی پشیر کوئی جھوٹھی ہوئی انہوں کہڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ یاد ہے انہوں نے کہ مرزیہ دے مربی دا مناظرہ ہویا حافظ صاحب نے مربی نو بھی 10 طرح تعارف کیا تھا میں مرزیہ دا مربی ہاں. انہیں کہا حافظ جی تھوڑا تعارف کی ہے انہیں کہا میں وہابیاں دا مربع ہوں. کیا بات وہ بڑا زچ ہویا اس گل تو نا انہیں کہا جی تو ہی مؤنث ہو میں مذکر ہاں تو مربی ہے میں مربع ہوں. حافظ صاحب فرمان لگے ایویں تو بھی کلپیں گا میں بھی کلپاں گا گل میری 2 ٹوک ہے اگے پھر چلنے ہیں. منو کوئی مرزے دی ایسی پشین گوئی 10 جڑی انہیں پشین گوئی کیتی ہوئے تے سچی ہوئے تے میں تینو اپنے نبی دیا جنیاں پشین گوئیاں نے میں ساریاں دسنا ایک بھی جھوٹی نہیں. میرے نبی دی پشین گوئی ایک بھی جھوٹی نہیں تے تیرے بناوٹی نبی دی پشین گوئی ایک بھی سچی نہیں. آدھا نہیں جی سچیاں ہوئی ہیں. مولا فرمان لگے گل سن مرزے دا ممدی بیگم نا عشق سی ممدی بیگم سی وہ انہوں نبی نو بھی کوئی نہیں مانگی بڑی خوبصورت بی بی مرزا ہو دے تے فدا ہو گیا تے مرزا تے آندہ ہی بھی میرا ادھنا ویاہ ہونا ہے وہ دا تے ویاہ ہویا ہی نہیں ہو دینا تے پشین کوئی جھوٹی نہ ہوئی تے دجی ہے ہوئی کہ مولانا محی الدین دے کر اولاد نہیں ہونی 10ویں مہینے چلا نے بیٹا دیتا ہوتا ناسی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ مولانا معین الدین لکھوی دے بعد اور اپنی تقریر چاہنے ہوندے ہیں لوگوں مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مولوی محمد علی نو پیدا کیتا ہے وہ تے جھوٹی ہوئی ہے نکاح تے اودا ہویا نہیں ممدی بیگم نا وہ مربیوں کو فٹافٹ آندا چلو ایتھے نہیں ہویا اگلے جہان ہو جائے گا. ہن اگلی گل سنیا جی حافظ صاحب فرمان لگے او ممدی بیگم تے تواڈے نبی نو نبی نہیں مانگدی تے تواڈیاں کتاباں وچ لکھیا جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا او کافر ہے تو پھر بی بی کافر ہوئی انہیں جہنم چ جانا ہے تواڈے عقیدے دے مطابق تے تواڈا مرزا برات لے کے جہنم چ جائے گا تے ویکھیا جے انہاں گھر جوائی رکھ لیا تے پھر نبی لبدے پھرو گے. بول دے رہی وہ سمجھ آن رہی جے کوئی نہ انہاں گھر جوائی رکھ لیا جہنم چی تے پھر اوتھے کی کرو گے وہ مرزائی ویکھی جائے جو آفری ماج کتابیں الویدی. میرے بھائیو اللہ پاک نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے سلاسون کذابون دجالون
کلہم یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا لوگوں قیامت تک جھوٹے 3 نبی ہون گے، 3 نبی جھوٹے کذاب دجال ہون گے. وہ کہن گے اسی نبی ہاں، لیکن سن لو انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین لا نبی بعدی. خاتم النبیین دا معنی ہے وے میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا. نواں نبی وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ایک حدیث میں ہو رہی یاد آئی سنا دے. ان لی اسماء انا محمد و انا احمد. اور دنیا دے لوگوں میرے کئی نام نے، ایک میرا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ. میں حاشر بھی ہوں، اللہ میرے قدمات ساری امت رو کٹھیاں کر دوے گا. قیامت دا دن ہوئے گا، ساری امت میرے قدمات کٹھی ہو جائے گی. چنڈا بھی منو ہی لبنا جلوہ الحمد. آدم تو لگ کے آمینہ دلال تک سارے نبی بھی اس چنڈے تھلے ہی. بولو تے شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے. وَأَنَا الْمَاہی میں ماہی بھی ہاں. ماہی انہوں دینے یَمْحُ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ جدے ذریعے اللہ کفر نو مٹا دینا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ میں عاقب بھی ہاں. عاقب انہوں دینے لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ جدے تو بعد قیامت تک نواں نبی نہیں آئے گا. اور آخری نبی کون نے؟ بولو 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 محمد رسول اللہ. تے قیامت رو بھی ایسے پیر نہیں کام ہونا ہے. آج نے تجھے پیر آوارا لگے پھر دینے نہ سر پیر ہی ہو رہا ہے، بول دے نہیں. ایک بندہ آتا جی تھی آوے جنہ مرضی کلپو اپنے پیرہ دا لڑ پھڑ کے وڑ جانا ہے جنت. میں پتر لڑ کے نہ پھڑنا ہی لڑ ہوئے گا دے پھڑے گا. اوتھے تے ننگیا ہونا تو کہنا لڑ پھڑنا ہے بھائی، بول دے نہیں. سارے حفاتن عوراتن گرلن نبی دی حدیث ہے. بدنا تو خالی تے پیرا تو بھی ننگے تے بے خطرہ لوگ. تو کہنا لڑ پھڑنا ہے، لباس ہوئے گا تے کوئی لڑ پھڑے گا. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا، اس تو بعد جنتی حلہ ساڑھے محبوب نو پہنایا جانا. لڑ بھی ساڑھے نبی دے تے چنڈا بھی ساڑھے نبی دے. سبحانہ ہوتے کہ پیر دا ڈنڈا بھی نظر نہیں جاؤنا تے حوض بھی میرے پیر دے، یہ پیر دی چھپڑی بھی نظر نہیں ہونی. تے چوتھی گل شفارش بھی میرے پیر نے کرنی ہے. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا. اللہ جنہیں آج وابی آئے نہیں نا تیریاں بندیاں بندے انہوں 4 ارب چیزیں شامل کر لیں.